السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ہمارے بیٹے نے سوال کیا کہ میں نے یہ شرح خریدی ہے، یعنی تحفۃ الاحوذی، اس کو پڑھنے کا کوئی محدثانہ طریقہ بتا دیں۔ اس سال ہم نے ترمذی پڑھنی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹے کو قرآن و حدیث کا سچا خادم بنائے، آمین۔ یعنی 5ویں کلاس کا یہ طالب علم ہے، تو کس طرح ایک بہت اچھا، بہت منفرد، بڑے ہم اور غم والا سوال کر رہا ہے، اور اس ہمارے بیٹے کی کتنی خوش بختی ہے کہ وہ کتب خرید رہا ہے، اور کتب ہی کون سی، اپنے درس نظامی کی معاون کتب میں سے حدیث کی اہم کتاب ترمذی کلاس میں اساتذہ نے پڑھانی ہے، تو یہ طالب علم اس کی شرح خرید رہا ہے۔ ایسے طلباء کی عظمت کو سلام، اللہ اکبر۔ تحفۃ الاحوذی پڑھنے کا طریقہ آسان لفظوں میں ایک تو یہی ہے کہ اس کا مقدمہ آپ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، ایک ایک لفظ مقدمے کو اچھی طرح غور کے ساتھ پڑھیں، جو سمجھ نہ آئے لغت کی مدد لیں بہت زیادہ، پھر اساتذہ شیوخ کرام سے سمجھیں۔ تحفۃ الاحوذی کا مقدمہ بہت ہی زبردست ہے۔ حدیث، علوم حدیث، خدمات محدثین، کتب حدیث کا منہج، کتب جرح و تعدیل، کتب علل، کتب علوم حدیث، یعنی حدیث کے متعلقات پر یہ مشتمل ہے۔ پھر سنن ترمذی کے منہج پر، امام ترمذی کے حالات پر، یعنی تحفۃ الاحوذی کا مقدمہ بڑا ہی جاندار ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اس کو اچھی طرح پڑھا جائے اور مسلسل پڑھا جائے، جب تک 2-4 دفعہ پڑھ نہ لیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ پھر تحفۃ الاحوذی جو استاد محترم نے کلاس میں سبق پڑھانا ہے، اس کو پہلے سے ہی اچھی طرح تیار کر کے جانا ہے، ازبر کرنا ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں ماشاء اللہ جرح و تعدیل کی بحوث، سند پر دراسہ، متن پر دراسہ، فقہ پر دراسہ، لغت پر دراسہ، ہر مسئلے پر بحوث اور دراسہ آپ کو ملے گا۔ تحفۃ الاحوذی سنن ترمذی کی سب سے اہم اور قیمتی شرح ہے، اس میں دوسری کوئی رائے ہے نہیں۔ سنن ترمذی کی اس مبارک شرح کا جو سبق کلاس میں پڑھنا ہے، اس کو رات کو حل کرنا ہے تحفۃ الاحوذی کی مدد سے، اور جو بحوث تحفۃ الاحوذی میں ہے وہ تو ہیں ہی، پھر مثلا لغت ہے، لغت جو لغوی معنی یہاں حل ہوا ہے، اس کے علاوہ مزید بھی کتابوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور بھی مدد لینی ہے۔ یہاں راویوں پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحوث ہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ان کو تو حل کرنا ہی کرنا ہے، یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ ساتھ مزید کتب جرح و تعدیل کی مدد سے اس راوی پر مزید بھی دراسہ کرنا ہے، مزید بحث کرنی ہے۔ جو علوم حدیث کی بحوث، فقہ کی بحوث، متن کو حل کرنے کی بحوث، احکام و مسائل کے استنباط حدیث کی بحوث اس میں آپ کو ملیں گی، تو وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ان کو حل کرنا ہی کرنا ہے، ازبر کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مزید اور بھی کتب کی مدد سے
سنن ترمذی کے متن کو حل کرنا ہے۔ مثلا ترمذی کی یہ حدیث تخریج جو تحفۃ اللفظی میں ہے وہاں دیکھیں گے، یہ جو ابو داود میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ابو داود بھی دیکھی جائے، وہ حدیث نکالی جائے، متن سند باب دیکھا جائے، اور ابو داود کی شرح اون المعبود بھی دیکھی جائے۔ اللہ اکبر۔ غایت المقصود بھی دیکھی جائے۔ یہ دونوں شروحات امام محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی ہیں۔ اسی طرح تحفۃ اللفظی کی شرح میں دیکھیں آپ، یہ حدیث بخاری کی ہے تو فتح الباری کو بھی ٹچ کریں، اس کو بھی دیکھیں۔ مسلم کی ہے تو امام محدث اسیوبی رحمہ اللہ کی مبارک شرح، بے مثال اور منفرد شرح، جس نے صحیح بخاری کی شرح کا قرض ادا کر دیا جو امت مسلمہ پر تھا، البحر المحیط السجاج کے نام سے ماشاءاللہ بہت بڑی شرح، اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، پلے سٹور پر ہے، تو یہ کتاب خریدی جائے۔ پی ڈی ایف میں بھی ہے، شاملہ میں بھی ہے، اور اپلیکیشن بھی ہے، اس کو بھی حاصل کریں پلے سٹور سے اور اس سے بھی مدد لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنا زیادہ وقت آپ ترمذی کو تحفۃ اللفظی کو دے سکتے ہیں، تحفۃ اللفظی مطالعہ کرنا ہے، ساتھ ساتھ دیگر کتب کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ یعنی طالب علم کو بس اشارہ چاہیے، اس اشارے کی طرف چلتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اساتذہ سے، شیوخ سے، وہ ایک ایک چیز کو درجنوں کتابوں میں جب دیکھے گا، ہر بحث کو دیکھے گا، تو ایسا طالب علم انشاءاللہ اپنے دور کا امام اور محدث بن جائے گا۔ یہ زبان طالب علمی بڑا ہی سنہری دور ہے۔ تحدیث نعمہ کے طور پہ جب مجھے سنن ترمذی پڑھنی تھی، میں نے سنن ترمذی 2 شیوخ سے پڑھی، استاد محترم شیخ الحدیث شفیق مدنی حافظہ اللہ سے، اور استاد محترم شیخ الحدیث محمد رمضان سلفی حافظہ اللہ سے۔ ان 2 جلیل القدر اساتذہ سے، نامی گرامی اساتذہ سے میں نے ترمذی پڑھی، تو الحمدللہ اس وقت حالات بہت ہی مضبوط تھے، والدین کریمین کے تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی کتاب خریدی جائے گی، لیکن ایک جذبہ جنون جب لگ جاتا ہے تو یہ ہر ناممکن کو ممکن اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو میں نے اپنی بستی کے بڑے شیوخ محدثین کی لائبریری، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں کی لائبریری سے، عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی لائبریری سے، جامعہ مدرسہ رحمانیہ دہلی کے فضلاء، لکھوں کے مدرسہ کے فضلاء کی لائبریری سے، اللہ اکبر، جو میری بستی میں تھی، میں نے وہاں سے یہ کتاب حاصل کی، تحفۃ اللفظی۔ محترم جناب امام یحییٰ، ہمارے محبوب، ہمارے مہربان، ہمارے محدثین کے چشم و چراغ، ان کے وارث، ان سے میں نے ذکر کیا مجھے یہ کتاب چاہیے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ٹھیک ہے بیٹا لے جائیں، اور میں نے اس لائبریری سے بڑا فائدہ لیا، کیونکہ بستی میں تھی، اس سے میں نے بڑا فائدہ لیا زمانہ طالب علمی میں، اس کے بعد بھی، تو الحمدللہ وہ کتاب حاصل کر لی، اسے زمانہ طالب علمی میں وہ میرے ساتھ ہی رہی، بڑا میں نے فائدہ لیا۔ پھر ترمذی مکمل کی تو واپس کر دی۔ تو اس طرح قیمتی کتابوں کو اکٹھا کرنا ہے زمانہ طالب علمی میں۔ پھر دوسری اہم بات، جو بھی بحث پڑھنی ہے تحفۃ اللفظی سے، اس کو اکیلا پڑھنا نہیں ہے، ایک بار نہیں پڑھنا، 2 بار نہیں پڑھنا،
جب تک سمجھ نہ لگے، جب تک ازبر نہ ہو جائے، جب تک اچھی طرح سمجھنا لگے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ جہاں ڈاؤٹ ہو وہ سونے سے پہلے پہلے اس کو حل کرنا ہے، فون کرنا پڑے، کسی شیخ کے پاس جانا پڑے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا پڑے، جیسے مرضی ہو، تو 15-20 شیوخ کو وہ سوال ضرور بھیجنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ شیوخ کرام اس کا جواب دیں گے تو طلبہ کو فائدہ ہوگا۔ ایک کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو تھوڑا فائدہ ہے، دو کے ساتھ رہیں گے کچھ زیادہ ہے۔ اگر ایک طالب علم 10-20 شیوخ سے اٹیچ ہے، ایک ہی بات 10-20 شیوخ سے پوچھ رہا ہے، اہم سے اہم مسئلے حل کروا رہا ہے، تو انشاءاللہ ایسا طالب علم اس کی شرح صدر ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات میں یہ بتانا چاہتا تھا، تیسری اہم بات یہ کہ جو بھی مطالعہ کرنا ہے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، کہ مطالعہ نہیں کرنا بلکہ خلاصہ لکھنا ہے، خلاصہ تلخیص تیار کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جو بات پڑھی ہے حل ہوگی ہے، کمپوزنگ کا طریقہ آتا ہے تو کمپوزنگ کر لینی ہے، کمپوزنگ نہیں آتی سیکھنی ہے، لیپ ٹاپ خریدنا ہے تاکہ شاملہ وغیرہ وغیرہ سے بھی اچھی طرح ہیلپ اور مدد لی جائے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں کہ تحفۃ الحافظی کا محدثانہ کس طرح مطالعہ کیا جائے۔ اگر ہم کچھ آگے چلے جائیں تو تحفۃ الحافظی پر جو کام ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے نسخے آ گئے ہیں تحفۃ الحافظی کے، تو اچھا نسخہ تلاش کیا جائے جس کی تحقیق اور تخریج ہو، تاکہ حواشی سے بھی آپ فائدہ لیں۔ فیض الرحمان سوری، اللہ اکبر، اپنے دور کے امام اور محدث، اوچ شریف کے تھے، اصل اوچ شریف کے، اور وہ جلال پور پیر والا، ان کی شادی ہوئی تھی استاد المحدثین سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کے بہنا سے، تو ادھر ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کافی کام کیے تحفۃ الحافظی پر، وہ بھی سامنے ہوں، کچھ چھپے ہوئے ہیں کچھ نہیں چھپے، وہ بھی سامنے ہوں۔ اس طرح ترمذی کی اور بھی کافی شروحات ہیں، امام سیوبی رحمہ اللہ کی بھی شرح چھپ چکی ہے، وہ بھی سامنے رکھی جائے۔ اردو میں بھی شروحات ہیں، وہ بھی سامنے رکھی جائیں۔ اور دیگر علماء احناف میں سے بھی کی شروحات ہیں ترمذی کی، ان میں سے بھی جو اہم اہم ہیں وہ بھی سامنے رکھی جائیں، تاکہ زمانہ طالب علمی ہی ایسا مثالی زمانہ ہے کہ جس میں انسان اپنا مستقبل کو متعین کرتا ہے کہ میں نے کل کو کیا بننا ہے، میں نے کل کو کیا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو ابھی سے جب مطالعہ کی لذت ملنے شروع ہو جائے گی، تحقیق کا ذوق پیدا ہو جائے گا، مطالعہ میں وسعت آنی شروع ہو جائے گی، شیوخ سے رہنمائی لے کر چلنا ابھی تو نصیب ہے، استاد صاحب نے روزانہ سبق پڑھانے ہیں، تو ابھی جو مشکلات آئیں کہ بندہ استاد سے حل کرواتا ہے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو چیزوں کو لکھا جائے، لکھنے کی توفیق ملے تو طلبہ انشاءاللہ کل کو لکھاری اور مصنف اور محقق بن جائیں گے۔ میں نے 2 شیوخ سے پڑھی ترمذی، تو الحمدللہ الحمدللہ میرے اساتذہ کی زبان سے ایک بھی ایسا لفظ شاید نہیں ہوگا جو میں نے لکھا نہ ہو، رجسٹر میرے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ لکھنے کی بڑی مبارک عادت ہے، بلکہ میں نے تو وہ پوری شرح اساتذہ قلم سے جو لکھی تھی زمانہ طالب علمی میں، اللہ تعالیٰ زندگی دے، توفیق دے، وقت میں برکت دے، تو انشاءاللہ وہ میں شائع بھی کروں گا۔ وہ میں نے اپنے سے پہلے جو طلبہ بڑے بڑے ہونہار طلبہ تھے، جو انہوں نے شیوخ سے فوائد لکھے، انہی میرے 2 شیوخ سے، شیخ رمضان سلفی صاحب اور شیخ شفیق مدنی صاحب حافظہم اللہ، تو وہ فوائد بھی میں نے وہ پہلے سابقہ علماء سابقہ طلبہ سے بھی میں نے وہ لے کر ان کی فوٹو کاپی کروائی ہوئی ہے۔
اللہ اکبر، بلکہ دیگر کے بڑے محدثین، جہاں تک میری رسائی ہے، میں نے ان کے فوائد کو بھی مختلف شیوخ سے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تک کوشش جاری ہے، تاکہ اسی بہانے وہ فوائد بھی ہماری شرح میں آ جائیں گے، ان کے ذکر خیر کے ساتھ شرح ترمذی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، زندگی دے، تو اگلے دنوں میں ہم وہ شرح بھی شائع کریں گے، ترمذی کی شرح جو میں نے شیوخ کے فوائد سے میں جمع کی ہے، خود پڑھی۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے ساری بحثوں کا جو میں نے شرح کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔